لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ توبہ کا مطلب کان کھینچنا نہیں، توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے گناہ سے ہجرت کرنا، یعنی گناہ چھوڑ دینا، یہ توبہ ہے۔ مطلب جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ پھر اسی راستے سے اسی سوراخ سے بکری کے تھن میں دودھ نہیں جاتا، ایسے ہی جو گناہ سے توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے، ایسی توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا۔ کوئی توبہ کرے، کبھی توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ جب تک روح حلق میں نہیں اٹک جاتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت آئے گی، روح حلق میں اٹک جائے گی، توبہ کرو گے، پھر توبہ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب اعلان کرتے تھے، لوگو اللہ سے صلح کر لو، لوگو اللہ سے صلح کر لو، لوگو اللہ سے صلح کر لو۔ قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر لے، ان قبر والوں سے صلح کر لے۔ لوگوں نے کہا بابا بستی میں الگ کہتے ہو، قبرستان میں الگ کہتے ہو؟ تو کہا کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، زندہ انسان، اللہ اس سے کہتے ہیں بندے توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن جب انسان مر کر عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تب بندہ کہتا ہے توبہ توبہ، اللہ کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بلکہ میرا اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے میرے عزیز بھائی، بالخصوص میرے جوانوں، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیل، سبحان اللہ، 40 دن تک نور کی قندیل جلائی جاتی ہے آسمانوں میں۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قندیل کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے آج ایک جوان نے توبہ کی تھی، اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آؤ ہر رات آخری پہر، رات کے آخری حصے میں میرا اللہ اپنے بندوں کے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے رات کے پاپیوں، رات کے گنہگاروں، صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور ہر دن کو عصر کے وقت، سورج غروب ہوتے وقت اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندوں، اے دن کے گنہگاروں مجرموں، آؤ توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اگر اجازت ہو ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، مجھے پتا ہے بہت دیر سے بیٹھے ہو لیکن ایک حدیث پڑھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں توبہ کے حوالے سے کیسے کیسوں کو خدا معاف کرتا ہے، اتنا سننے بات مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی جسے دی ہے، کسے دی ہے پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کون کس سے ملتا ہے۔ غالب کہتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خدا جانے کس کی زندگی کتنی ہے، لیکن میرے دل کا درد اللہ کرے کسی کے دروازے دل پہ دستک ہو جائے۔ مسلمان جوانوں، قیمتی سرمایہ ہو تم اپنی قوم کا، گناہ سے نکل جاؤ، توبہ کر لو، اپنی قوم کے لیے کچھ کرو، کچھ پڑھو، کچھ ترقی کرو۔ اگر تم اس لیے تجارت کرو گے نا کہ میں خود مالدار بن کر غریبوں کی مدد کروں گا تو تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تم اس لیے پڑھو گے نا کہ پڑھ کے اپنی قوم کا نام روشن کروں گا تو تمہارا فزکس پڑھنا، سائنس پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ نیتوں پر دار و مدار ہے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرو۔ شراب کے اڈوں پہ جا کر قوم کو بدنام کرنے کی صورت تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لوگ تو تمہیں ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں نا، ایسا مت کرو، خدا کے لیے پلٹو، اب اللہ کی طرف پلٹو۔ میرے اللہ کی چادر رحمت میں بڑی وسعتیں ہیں، ارے بلکہ نبی کی چادر رحمت کا حال یہ ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ایک بات کہتا ہوں، توبہ کرنے والے کی رسول اللہ کا در پاک ہے، رسول اللہ کا در پاک ہے، مصطفیٰ کریم کا در اقدس ہے، اور اس دروازے پر ایک جوان اپنے سر پہ کھاد ڈال رہا ہے۔ حدیث پاک کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ ایک جوان دروازے رسول پہ بیٹھ کے، در رسول پہ بیٹھ کے اپنے سر پہ
خاک ڈال رہا ہے. فاروق اعظم رسول اللہ کے در پاک کی طرف بڑھتے ہیں. اس جوان کو روتا دیکھا. فاروق اعظم نے پوچھا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے اے عمر ایک احسان کرو, میرے آقا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو کہ یا رسول اللہ ایک بڑا مجرم آیا ہے, پاپی آیا ہے, گنہگار آیا ہے. آقا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, معافی طلب کرنا چاہتا ہے اللہ سے, آپ دعا کر دے کہ اللہ اسے معاف کر دے. میرا منہ دکھانے کی حضور کی بارگاہ میں میری ہمت نہیں ہے, آپ سفارش کر دیں. فاروق اعظم پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا آقا ایک جوان ہے جو آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. آقا وہ مجرم ہے, وہ گنہگار ہے, آقا توبہ کرنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا عمر بلاؤ اس کو. فاروق اعظم نے اسے بلایا. وہ جوان آیا, گردن جھکا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, بس آپ اتنی دعا کر دیں اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میری مغفرت فرما دے. میرے آقا نے, کریم آقا نے, بندہ پرور آقا نے فرمایا اے جوان تجھ سے کیا گناہ ہوا, بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا. عرض کی آقا ہمت نہیں ہے زبان میں کہ آپ سے عرض کر سکوں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے. میرے کریم آقا کو چونکہ قیامت تک اپنی امت کو کچھ پیغام دینا تھا. دیکھو نبی کے ہر کام میں حکمت ہے, اس سے غلط مطلب مت نکالا کرو ورنہ کلمہ پڑھ کر بھی تمہارا کلمہ تمہیں کام نہیں آئے گا. نبی کو یہ نہیں معلوم, نبی کو وہ نہیں معلوم, نبی نے ایسا کیوں پوچھا, نبی نے ویسا کیوں پوچھا. تو نے کلمہ پڑھا ہے کہ تو نے دشمنی کی ہے, یاد رکھو نبی پہ اعتراض مت کیا کرو, رسول اللہ کی حدیث کے غلط مطلب مت نکالا کرو. صحابہ کی بولی بولو, یہودیوں کی بولی مت بولو. یہودی بولتے تھے, منافق بولتے تھے, انہیں کیا معلوم ہے, انہیں تو کوئی خبر نہیں ہے, ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ منافقین اور یہودی کی بولی تھی اور صحابہ کی بولی یہ تھی. واللہ ورسولہ عالم, اللہ سب جانتا ہے اور اس کی اطاعت کا رسول جانتا ہے. یہ بولی بولا کرو, یہ بولی بولا کرو, یہودیوں کی بولی نہ بولا کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کو پیغام دینا تھا قیامت تک امت کے لیے, تو میرے کریم آقا نے, کیونکہ پوچھنا کبھی کبھی کسی کو پیغام کے لیے ہوتا ہے, نہ پوچھا جائے تو پتہ کیسے چلتا. اگر آقا کہہ دیتے جہاں میں نے اپنی دعا کی اللہ معاف کر دیتا, پھر یہ عنوان کیسے بنتا کسی تقریر کا, کسی کتاب میں یہ تحریر کیسے آتی. ایک آیا معافی مانگا, معاف ہو گیا, کیوں معاف ہوا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. قیامت تک امت کو حوصلہ دینا تھا, ہمت دینی تھی, بلانا تھا, رحمت للعالمین کو اللہ کی رحمتیں دکھانی تھی. حضور نے پوچھا کیا ہوا, تجھ سے بتا. حضور ہمت نہیں ہے, کیا بتاؤں. کریم آقا نے کہا بتانا کیا کیا تو نے. حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے, بس اتنا. میرے کریم آقا نے اپنے انداز میں پوچھا مفہوم حدیث, کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا, ریگزاروں سے بھی بڑا؟ جی آقا میرا گناہ ریگزاروں سے بھی بڑا. کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا؟ جی یا رسول اللہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا میرا گناہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ گردن جھکا کے رونے لگا, کیونکہ پتا تھا مسلمان, معلوم تھا کہ خدا کی رحمت بہت بڑی, اس کی رحمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں صرف سمجھانے کے لیے, رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے. توجہ آپ کی, ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے, 99 حصے قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا. جب ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے, ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے, تو 99 حصے رحمتوں کی شان کا عالم کیا. آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے, تیرا گناہ بڑا ہے. وہ سر جھکا کے رونے لگا, پوچھا بتا کیا ہوا. اب وہ جوان کہنے لگا اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, آقا میں کفن چور ہوں, میں کفن چور ہوں, اور میں نے کم و بیش 1000 لوگوں کے کفن چرائے.
اب شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی کفن نہیں چراتا۔ کفن لوگ کیوں چراتے تھے؟ اس زمانے میں کپڑے بڑے کم بنتے تھے، ہاتھوں سے بنے جاتے تھے کپڑے، اس لیے کفن بھی چرا لیتے تھے۔ اب کوئی نہیں چراتا ہوگا کفن۔ میں نے 1000 مردوں کے کفن چرائے، ان کو ننگا کیا، 999 کفن چرائے تھے، لیکن جب 1000واں کفن چرانے کے لیے گیا تو ایک حادثہ ہو گیا۔ چوری پر بھی ایک بڑا جرم۔ قبر کھودنے والے سے میرے تعلقات تھے، وہ مجھے بتاتا تھا کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، قبر کا نشان لگاتا تھا، پھر میں جاتا تھا قبر سے کفن لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایک بہت خوبصورت اور مالدار نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا کہ آج لڑکی جس کا انتقال ہوا ہے بہت مالدار ہے، اور وہ مالدار لڑکی کو بڑا قیمتی کفن دیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو ضرور جانا۔ رات کے وقت جب قبرستان میں سناٹا تھا، اس سناٹے کی حالت میں قبروں کے اندر قبرستان میں داخل ہوا۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ چاند کی دودیا روشنی، قبرستان کا سناٹا، جب وہ دبے پیر قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی اس نے کفن نکالا۔ کفن نکالنے کے بعد جب وہ لپیٹ کر جانے لگا تو چاند کی دودیا روشنی اس لڑکی کے بغیر کفن والے جسم پر پڑ رہی تھی۔ چاند کی دودیا روشنی میں اس لڑکی کا جسم بغیر کفن کے کیسا نظر آ رہا ہوگا، اس پر زبان حیا چپ ہے کہ کوئی تفسیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہل دانش ضرور سمجھ سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے میں وہ شخص کہتا ہے، آقا مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا اور میں نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کو نکالا اور قبرستان میں قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا۔ العیاذ باللہ، زندہ کے ساتھ زنا کرنے کا جو وبال ہے، فرمایا گیا زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے تب بھی اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے باطن کو، اس کے اندرون کو، اس کے دل کو جو اس پہ گناہ کا دھبا لگ گیا پاک نہیں کر سکتا۔ اور زنا کرنے کے بعد جب زانی غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے شیطان پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ شیطان قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے اور اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے ہیں، اور سن لو جو زنا کرے اور توبہ نہ کرے اس کے زنا کا وبال قیامت تک اس کے بچوں کو ملتا رہے گا، اس کی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا نماز بھی پڑھتے حج بھی کیا لیکن پریشان رہتے ہیں، کہیں تمہارے باپ داداؤں نے زنا تو نہیں کیا اور بغیر توبہ کے مر تو نہیں گئے۔ یاد رکھنا آج مغلوں کی اولاد اگر ٹھیلے ڈھکیل رہی ہے، ذرا دیکھ لے تاریخ کو، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اگر آج بادشاہوں کی اولادیں ٹھیلا ڈھکیل رہی ہے، مغل خاندان کی تاریخ پڑھو آپ کو پتا چلے گا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ نیک بھی تھے، بد بھی تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر، گناہوں کی سزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی جزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیدوں پر، قیامت تک کے سیدوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس فاطمہ نے اپنی طہارت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام فرما دیا۔ ایک ماں کا تقوی قیامت تک سیدوں کو کام آ، جیسا تقوی ہوگا ویسے اس کی برکت ہوگی۔ کسی کی تقوی کی برکت چند نسلوں تک ہوگی، کسی کی تقوی کی برکت چند پشتوں تک ہوگی۔ قرآن کہتا اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام نے جو یتیموں کی دیوار تعمیر کی تھی، یہی تو کہا تھا کہ اس کا باپ نیک تھا، 10 پشتوں اوپر نیک تھا، کسی نے 17 پشتوں پر لکھا نیک تھا۔ یہ نیکی کی برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ جوانی کے غرور میں، دولت کے نشے میں، گھمنڈ میں گناہ کرنے والوں، لمحے کے لیے گناہ کرو گے، نسلیں برباد ہو۔ اس لیے توبہ کر لو،
والوں کو بخشا جائے گا، توبہ کرنے والوں کو معافی ملے گی۔ وہ جوان کہتا ہے آقا میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا اور بدی کی، جب میں اس سے بدی کر چکا تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اٹھ کر، اور اس نے کہا بدبخت، او بدبخت، اللہ تجھے تباہ کرے، تجھے برباد کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، میں ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر کے رہوں گی۔ میں بھاگا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی مجھے نہیں دکھتی ہے، لیکن میری کانوں میں اب تک اس کی آوازیں آتی ہیں، میں بے چین ہوں، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، چین ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ آقا آقا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حضور سفارش کریں اللہ مجھے معاف کرے۔ کہتے ہیں جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بے شک بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ بڑا عالم نہیں بناتا، اللہ کی جتنی زیادہ خشیت آپ کے دل میں ہوگی اتنا بڑا عالم آپ کہلائیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں، وہ سب سے بڑے عالم ہے کائنات کے، معلم کائنات، معلم انسانیت ہے وہ، اس لیے وہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو جب اس نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے بدی کی تو حضور پر خوف کی کیفیت، اللہ کی خشیت کی کیفیت غالب ہوئی۔ حضور کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا نماز پڑھاتے تھے تو تیسری چوتھی صف تک حضور کے دل کی دھک دھک کرنے کی آوازیں ہوتی۔ میں نے پوچھا آقا یہ آواز آپ کے سینے سے جو نماز کی حالت میں نکلتی ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے عائشہ تجھے نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے رہتا ہوں، اللہ کے خوف سے وہ آواز نکلتی ہے جو تم سنتی ہو۔ کاش ہماری نمازوں کا بھی کچھ کیا ٹھکانہ کیا حال، موبائل کے تصور میں، بیوی بچوں کے تصور میں، دنیا کے تصور میں پوری پوری نماز ہو جاتی، جسم کھجاتے پوری نماز ہو جاتی۔ تو جتنا خوف ہوگا اتنی عزت ہے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا جو راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے اللہ ان بندوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام پہ اللہ کا خوف غالب آیا۔ حضور علیہ السلام نے اے جوان تو نے کیا کیا، اے جوان تو نے کیا کیا، جلدی سے دور ہٹ، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برسے، جلدی سے یہاں سے نکل کہیں آگ نہ برسے۔ وہ چلا گیا اور روتا رہا، طلب میں سچا تھا، تڑپ میں سچا تھا، سچی توبہ کرنے آیا تھا، ہماری طرح ڈرامے بازی وہاں نہ تھی، سچی توبہ کرنے آیا تھا، جنگل میں گیا کھاک ڈال کر کے، ایک دن دو دن تین دن توبہ توبہ توبہ، ایک دن ایسا آیا جب 40 دن روتے روتے گزر گئے، 40 دن روتے روتے گزر گئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں، میرا گناہ تیری رحمت، حضور ہی نے یہ بات کی، یہ تصور تو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو پھر مجھے اتنا بڑا عذاب دے کہ تو نے کسی کو نہیں دیا، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا، نہ میرے بعد کسی کو مت دینا، اتنا بڑا عذاب دے اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا، اور ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت ہی بڑی ہے، تو اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو تم اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ ادھر اس کے یہ جملے نکلنے تھے، ادھر بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کفن چور کو بخش دیا، اللہ نے اس کفن چور کو بخش دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خوشی میں آنسو نکل گئے، فرمایا وہ کفن چور بخشا گیا، جبریل وہ کفن چور بخشا گیا، ہاں وہ بخش دیا گیا، وہ بخشا گیا، ہاں وہ بخش دیا گیا، اور صرف وہی نہیں بخشا گیا، صرف وہی نہیں بخشا گیا، اللہ نے آپ کی خاطر آپ سے وعدہ کیا ہے
حق. آؤ میری قوم کے جوانوں، مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں شاید کوئی ایسا گنہگار تو نہیں ہوگا جو گناہ اس نے کی. جب اللہ اس کو بخش دے رہا ہے، اس کی بخشش ہو رہی ہے، ہماری بھی بخشش ہوگی. توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، حالات بدل جائیں گے، دنیا میں انقلاب آئے گا، ستانے والے غلامی پہ مجبور ہو جائیں گے. راتوں کو کچھ ٹائم نکال کر اللہ کی بارگاہ میں رو لیا کریں اپنے گناہوں پر، بستر پہ جانے سے پہلے توبہ کر لیا کریں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.